پیارے اسلامی بھائیوں، نیا سال آنے والا ہے۔ 2025 کا اختتام اور 2026 کی ابتدا ہونے والی ہے۔ وہ رات آنے والی ہے کہ جس رات ہمارے کیلنڈر کی تاریخ بدلتی ہے۔ آئیے اپنے رب کی بارگاہ میں مل کر دعا میں شامل ہو جائیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے پچھلے کیے ہوئے گناہ معاف فرما اور آنے والا سال ہمارے لیے برکتوں اور رحمتوں کا سال بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک یا حل المشکلات حل المشکلاتنا یا اللہ یا دافع البلیات ادفع بلیاتنا یا اللہ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ یا رجاء السائلین یا امان الخائفین یا ذا الجلال والاکرام نسألک حسن الختام۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا حاسبنی حسابا یسیرا ربنا لا تؤاخذنا یوم القیامہ۔ اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے گناہ گاروں کی مغفرت فرمانے والے، اے رات کے اندھیرے کو دن کے اجالے سے بدلنے والے، اے ماہ و سال کو بدلنے والے، اے کریم مولا، اے دکھوں کو خوشیوں سے بدلنے والے، اے غموں کو راحتوں سے بدلنے والے، اے بے قراروں کو قرار دینے والے، اے بے چینوں کو چین دینے والے، اے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنانے والے، اے دریائے نیل کو اپنے کرم سے حکم دے کر حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے لیے راستہ نکالنے والے مولا، اے حضرت ابراہیم پر اتنی بڑی آگ کو گلزار بنانے والے پروردگار، تیرے گناہگار بندے ہاتھ اٹھائے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ اے اللہ پہلے تو تیرے دربار میں ہم توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ یہ 2025 اختتام ہونے کو ہے، بلکہ جو پچھلی ساری زندگی گزری ہے اے کریم جو غلطیاں ہو گئی معاف فرما دے، ہمارے صغیرہ گناہ بھی معاف کر دے، ہمارے کبیرہ گناہ بھی معاف فرما دے۔ اے پروردگار اب جو نیا سال آنے والا ہے یہ ہمارے لیے رحمتوں والا، برکتوں والا، عافیتوں والا سال بنا دے۔ اے اللہ تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جن جن غموں میں جن جن دکھوں میں ہم گرفتار ہیں وہ تجھے سب معلوم ہے۔ اے اللہ یہ 2026 ہمارے دکھوں کا مداوا بنا دے، ہماری بے قراریوں کو قرار دے دے، ہماری بے چینیوں کو چین دے دے۔ اے اللہ غموں کے اندھیرے سے نکال کر خوشیوں کے اجالے میں داخل کر دے۔ پروردگار عالم یہ سال صحت والا سال عطا فرما۔ جتنے بیمار ہیں جو دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ہم میں بیمار ہیں، ہمارے گھر والوں رشتہ داروں میں جو بیمار ہیں، اے شفا دینے والے یہ سال ہمارے لیے شفا والا سال بنا دے۔ اے اللہ جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جو بے روزگار ہیں، اے کریم مولا یہ سال ان کے لیے حلال طیب آسان روزگار والا سال بنا دے۔ اے اللہ جو روزگار والے ہیں مگر تنگی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، پورا نہیں ہو رہا ہے، اے کریم یہ سال برکتوں والا، رحمتوں والا سال بنا دے، سب کے دسترخوان کو وسیع کر دے، سب کے روزگار کو اے اللہ اور برکت والا کر دے۔ اے اللہ جو قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہیں یہ آنے والا سال ان کے قرضوں سے خلاصی والا سال بنا دے، ان کے قرضے اتر جائیں۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں اے کریم یہ آنے والا سال ان کے لیے اولاد والا سال بنا، جو بیٹوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹا عطا کر دے، جو بیٹیوں کے تمنائی ہیں انہیں بیٹیاں عطا کر دے۔ اے پروردگار جو رشتوں کے انتظار میں ہیں یہ والا سال پروردگار ان کے لیے اچھے اور نیک رشتے والا سال بنا دے۔ جن بچوں بچیوں کے رشتے ہو گئے ہیں اے اللہ ان کو گھروں میں خوشیاں نصیب فرما، جن گھروں میں لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں اے اللہ یہ سال اور آگے باقی زندگی امن والی، سکون والی، راحتوں والی کر دے۔ اے پروردگار جو جس پریشانی میں ہے، جو جس مصیبت میں ہے اے اللہ یہ نیا سال ان مصیبتوں سے چھٹکارے کا سال بنا دے۔ بالخصوص دعا ہے یہ سال ہمارے لیے مکے والا سال بنا دے، یہ سال مدینے والا سال بنا دے۔ اے اللہ اسی سال میں حج بھی نصیب فرما، عمرے کی سعادتیں بھی عطا فرما۔ پروردگار آنے والا سال ہمیں قرآن پاک کے نور سے منور ہونے والا سال بنا دے۔ ہم میں سے کئی ایسے ہیں جنہوں نے پورا قرآن ترجمہ اور تفسیر سے نہیں پڑھا،
اے اللہ اس سال خوب تلاوت کرنے کی، قرآن ترجمہ اور تفسیر سے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ سال ایسا سال ہو، ایسا تاریخی سال ہو کہ اس سال ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو اور آگے زندگی بھی نمازی والی زندگی عطا فرما دے۔ اے اللہ یہ سال ہمارے اخلاق کو بہتر کرنے والا سال بنا دے، ہمارے اندر نرمی آ جائے، ہمارے اندر شفقت آ جائے۔ اے اللہ درگزر کی عادت عطا فرما، جھگڑے کی اور اے اللہ لان تان کی اور غیبت کی، بدگمانی کی، تکبر کی، ان بری عادتوں سے ہم سب کو نکال دے۔ انتقام کی آگ میں جو جل رہے ہیں مولا یہ سال انتقام سے دور رہ کر محبتوں کو پھیلانے کا سال بنا دے۔ جن کے رشتے ٹوٹ گئے ہیں، جن کی دوستیاں ختم ہو گئی ہیں، جو رشتہ دار الگ ہو گئے ہیں، اے اللہ یہ سال جوڑنے والا سال بنا دے، یہ سال محبتیں پھیلانے والے ہم بن جائیں۔ اے اللہ جو ٹوٹ گئے رشتے اس کو جوڑنے والے بن جائیں، جو مسلمانوں سے قطع تعلق ہو گئی ہے اے اللہ اس کو جوڑنے والے بن جائیں۔ اے اللہ اگر کہیں خاندانی دشمنی، قبیلے کی دشمنی، لسانی دشمنی چل رہی ہے اے اللہ مسلمانوں کو شیر و شکر کر دے، دشمنیاں ختم کر کے شیر و شکر ہو کر جینے والا سال بنا دے۔ اے اللہ یہ سال ہمارے وطن کے لیے بھی برکتوں والا، عافیتوں والا، ترقی والا سال بنا دے۔ اے اللہ یہ سال مسلمانوں کے لیے بھی ترقی والا سال بنا، مسلمان دنیا میں جہاں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور ہو جائیں، جہاں کفار غلبہ ڈال رہے ہیں اے اللہ مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، فلسطین کے، غزہ کے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ یہ سال ہمیں بیت المقدس عطا فرمانے والا سال بنا، اس سال ہم بیت المقدس کو آزاد دیکھیں اور کاش وہاں جا کر 2 رکعت نفل پڑھنا بھی نصیب ہو جائیں۔ اے رب کریم تیرے خزانوں میں کمی نہیں، جو ہمارے حق میں بہتر ہے ہمیں عطا فرما، جو ہمارے حق میں بہتر نہیں اس کا خیال بھی ہمارے دل سے نکال دے۔ اللہم رب یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبک نستعین۔ اے کریم، اے پروردگار یہ سال دعوت اسلامی کی ترقی والا سال بنا دے، امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر، عافیت، صحت والی زندگی عطا فرما، مبلغین دعوت اسلامی، مبلغات دعوت اسلامی دنیا بھر میں جہاں جہاں اے اللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کی غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ ان کی زبان میں، ہم سب کی زبان میں تاثیر عطا فرما، ہمارے اوقات میں برکت عطا فرما، ہماری صحت میں برکت عطا فرما، ہمارے لیے راستے آسان کر دے، راہیں کھول دے اور اے اللہ ہماری مدد فرما، مددگار پیدا فرما۔ آمین 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 بجاہ النبی الامین وافوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ درود پاک کب کہاں اور کیسے کام آتا ہے۔ ایک بہت ہی خوبصورت واقعہ، بڑا ایمان افروز واقعہ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک دوست نے اپنے ایک دوسرے دوست کو قرض دیا، اور جب اس نے قرض دیا تو وہ قرض ایک بڑی اماؤنٹ تھی، 3000 دینار۔ وہ ٹائم آ گیا جب اس ٹائم وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوست کے پاس گیا کہ بھائی مجھے میرے پیسے واپس دو، تو اس نے کہا کہ پیسے تو نہیں ہے میرے پاس، میں کولیپس ہو گیا ہوں، بزنس اب میرا ختم ہو گیا ہے، میں تمہاری رقم نہیں دے سکتا۔ اس نے ایک اور ٹائم دے دیا اسے کہ ٹھیک ہے اب اتنے دنوں کے بعد میں دے دوں گا۔ وہ ٹائم بھی گزر گیا، اور جب وہ ٹائم بھی گزر گیا تو اس کے بعد اس دوست نے کہا کہ اب تو پیسے دے دو بھائی، میرا ٹائم پورا ہو گیا ہے۔ پھر نہ دے سکا ٹائم۔ آخر کار معاملہ جو ہے وہ کورٹ میں چلا گیا، قاضی کے پاس چلا گیا۔ اب قاضی نے جس کو پیسے دینے تھے اس کو بلایا اور کہا کہ بھائی آپ کو اس کے پیسے دینے ہیں؟ کہتا ہے ہاں پیسے تو دینے ہیں۔ تو کہا پھر دیتے کیوں نہیں ہو؟ کہا پیسے ہیں ہی نہیں، کاروبار ہی ختم ہو گیا ہے، قرضہ تو لیا تھا اب میرے پاس بچا ہی کچھ نہیں ہے۔ تو کہا اچھا اب یہ بتاؤ کہ کب دو گے، کیسے دو گے؟ اس نے کہا بس میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں۔ تو کہا اب تمہارے پاس 30 دن کا ٹائم ہے، 30 ڈیز میں یا تو اس کے پیسے لوٹا دو یا 30 دن کے بعد تمہیں قید کر دیا جائے گا۔ یہ شخص اب گھر آیا، پیسے تو تھے نہیں، مگر شاید علماء نے لکھا کتابوں میں، یہ واقعہ کئی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا اور درود پاک کے فضائل کی بڑی بڑی کتابوں میں لکھا، اور اس شخص نے سوچا کہ اس نے ایک حدیث پاک پڑھی ہوئی تھی کہ جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے، جس کا مضمون ہے کہ جو شخص پریشان ہو، مصیبت زدہ ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، کیونکہ درود پڑھنا مصیبتوں اور پریشانیوں کو لے جاتا ہے۔ اب اس عاشق رسول نے سوچا اور تو کچھ ہے نہیں، اب میں درود پاک پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ صبح سے لے کر شام تک وہ درود پاک پڑھنے لگ گیا۔ 27 دن گزر گئے، only 3 days left، 3 دن باقی تھے قاضی کے پاس جانے میں۔ 27 دن گزر گئے درود پڑھتے پڑھتے۔ جب 28ویں رات آئی
تو آنکھیں تو بند ہوئیں مگر خواب میں اسے ایک آواز آئی, گھبراؤ نہیں, تمہارا قرضہ ادا کر دیا جائے گا, تمہارا مسئلہ سالو ہو جائے گا. صبح اٹھتا ہے, درود پاک پڑھ رہا ہے, مگر کہتا ہے یہ آواز سے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا, پیغام کیا ہے اسے سمجھ نہ آیا. 28واں دن گزر گیا, 29ویں رات آ گئی, مگر اب آنکھیں بند ہوئیں اور قسمت جاگ اٹھی. نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں, علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرضہ ادا کر دے گا. اب یہ عاشق رسول صبح اٹھا تو ویری فریش, حشاش بشاش کہ اب تو کام ہو گیا. نبی پاک نے خواب میں آ کر بشارت دی ہے, مگر پھر ذہن میں سوال آیا کہ علی بن عیسیٰ کے پاس جاؤں گا تو ثبوت کیا ہے, پروف کیا ہوگا؟ میں جا کر اس کو کہوں گا کہ میرا قرضہ دے دو, تو ایسے تو قرضہ نہیں دے دینا. اور میں نے اس کو کہا کہ مجھے نبی پاک نے خواب میں کہا ہے, اور اس نے اگر مجھ سے کوئی نشانی مانگی تو میں نشانی کیا دوں گا؟ آخری دن تھا, 29واں دن تھا, وہ بھی درود پڑھتے پڑھتے گزر گیا. 30th نائٹ آ گئی, صبح وہ دن ہے جب عدالت میں جانا ہے. اب اس رات پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی بن عیسیٰ وزیر کے پاس جاؤ, وہ تمہارا قرض ادا کر دے گا. کہ حضور چلا تو جاؤں گا, لیکن اگر وزیر نے مجھ سے کوئی نشانی طلب کی تو میں کیا جواب دوں گا؟ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کمال کا ارشاد فرمایا کہ علی بن عیسیٰ سے کہنا کہ تم روزانہ فجر کی نماز کے بعد 5000 بار درود پاک پڑھتے ہو, یہ راز فقط تم جانتے ہو اور تمہارا رب جانتا ہے. اب یہ جب صبح اٹھا تو ایک نشانی بھی مل چکی تھی. عدالت میں جانے سے پہلے وزیر کے دربار میں پہنچ گیا. اسے یہ ڈر تھا کہ آج پیسے نہ لوٹائے تو سزا ہو سکتی ہے. جب وزیر کے دربار میں پہنچا تو وزیر اپنے مشیروں کے ساتھ بیٹھا تھا. کہا مجھے آپ سے بات کرنی ہے. کہا بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ کہا میں ایک پیغام لایا ہوں آپ کے لیے. اچھا کس کا پیغام لائے ہو؟ کہا میں نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیغام لایا ہوں. وہ عاشق رسول وزیر تھا. کہتا بتاؤ میرے آقا نے کیا پیغام دیا ہے؟ کہا حضور میں 3000 دینار کا مقروض ہوں, آج آخری دن ہے اور میرے آقا نے مجھے بشارت دی ہے کہ آپ سے کہوں کہ آپ میرا قرض ادا کر دیجئے. علی بن عیسیٰ کہتا ہے کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ہے کوئی دلیل بھی ہے آپ کے پاس؟ میں کیسے مان لوں کہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا ہے؟ عاشق رسول کہتا ہے خالی ہاتھ نہیں آیا, میرے آقا نے مجھے دلیل بھی عطا فرمائی ہے, مجھے ایک ایویڈنس بھی دیا ہے, اور پروف یہ ہے حضور کہ آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جب تک 5000 کا عدد پورا نہیں ہوتا آپ اس وقت تک کسی اور سے بات نہیں کرتے. اور اے وزیر صاحب, یہ راز صرف آپ کو پتا ہے اور آپ کا رب جانتا ہے. اللہ اکبر. وہ وزیر تو جس کو کہے نا جھوم اٹھا, ایسا عاشق رسول وزیر تھا جو روزانہ صبح 5000 درود پڑھتا ہو. اس کی تو عید ہو گئی نا. وہ کہتا ہے مرحبا یا رسول اللہ, میرے آقا نے میرے درود قبول کر لیے, اس سے بڑھ کر میرے لیے سعادت کیا ہوگی. اب یہ وزیر اپنے سیٹ سے اٹھتا ہے, اپنے کمرے میں جاتا ہے, تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس عاشق رسول کے ہاتھ میں 3000 دینار رکھ کر کہتا ہے حضور پہلے 3000 دینار تو نبی پاک کا حکم کی میں ادب سے بجا لاتا ہوں, میرے آقا نے جو حکم فرمایا یہ 3000 دینار آپ کو پیش کرتا ہوں. حضور ایک اور 3000 دینار لیجئے. میرے گھر آپ آئے, اتنی اچھی خبر سنائی, آپ نے قدم رنجا فرمایا, یہ 3000 اس کا نذرانہ ہے, اور ایسا کیجئے 3000 اور لیجئے, اس سے اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کیجئے اور ایک وعدہ کر کے جائیے, آج کے بعد زندگی میں آپ کو جب بھی کوئی کام پڑے میں آپ کا بھائی ہوں, مجھے یہ خدمت کا موقع دیجئے گا. اللہ اکبر. وہ مقروض جو ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض تھا, ہو سکتا ہے اس کے بیک آف مائنڈ یہ بھی چل رہا ہو کہ اب شاید کل میں نے جیل میں جا کر, عدالت میں جا کر گرفتاری دے کر جیل میں جانا ہے, مگر اب 9000 دینار ہاتھ میں ہیں. عاشق رسول جھومتا ہوا نبی پاک کی یاد میں گھومتا ہوا اب عدالت میں پہنچا. عدالت میں ایوری بڈی ایکسپیکٹنگ اوور دیر کہ آج اس نے آنا ہے اور آ کر کہنا یہی ہے کہ پیسے تو نہیں ہیں, گرفتار کر لو. مگر جا کر اس عاشق رسول نے 3000 دینار جج صاحب کے ہاتھ میں رکھ دیے. قاضی کہتا ہے پہلے تو یہ بتاؤ پیسے
آئے کدھر سے, تم تو کہتے تھے غریب ہوں, تم تو کہتے تھے کاروبار نہیں ہے, ایک مہینے میں اتنی بڑی رقم کا انتظام کیسے ہو گیا. سبحان اللہ, اس عاشق رسول نے گویا زبان حال سے یہ کہا ہوگا کہ یہ تو کرم ہے ان کا, ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو, اتنی میری اوقات نہیں. اس نے وہ پورا واقعہ بھری عدالت میں سنا دیا. اللہ اکبر. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا سوچو پہلے زمانے میں کیسے عاشقان رسول ہوا کرتے تھے. وہ جج, وہ قاضی بھی کیسا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا عاشق تھا. اپنی سیٹ سے اٹھتا ہے, بھرے دربار میں, بھری عدالت میں, وہ اپنے چیمبر میں, اپنے کمرے میں جاتا ہے, اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر اس کے ہاتھ میں بھی 3000 دینار ہیں, اور وہ 3000 دینار جو ہے وہ اس عاشق رسول کے ہاتھ میں رکھتا ہے کہ سارا ثواب علی بن عیسیٰ کیسے لے جائے, میں بھی تو نبی پاک کا غلام ہوں, میں تمہارا قرضہ میں ادا کرتا ہوں. اچھا, اب ایک اور عجیب سینیریو یہ بن گیا کہ جس نے کیس کیا تھا, جس نے دعویٰ کیا تھا, وہ بھی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. کہتا ہے جج صاحب ذرا رکیے, میں بھی اپنے آقا کا امتی ہوں, اور ایک کام کیجئے, قلم کاغذ منگوائیے, اس عاشق رسول کا قرضہ ہی میں معاف کر دیتا ہوں. اچھا, اب عاشق رسول نے وہ واپس 3000 دینار جو جج صاحب نے دیے تھے وہ واپس جج صاحب کو دیے کہ حضور یہ پیسے آپ ہی رکھ لیں, قرضہ ہی معاف ہو گیا, اب آپ کے پیسے کا میں نے کیا کرنا ہے. جج صاحب کہتے ہیں جو پیسے نبی پاک کے نام پر نکالے ہیں اب مجھے واپس نہیں چاہیے, یہ بھی تم اپنے ساتھ لے جاؤ. اللہ اکبر. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, وہ عاشق رسول ایک رات پہلے 3000 دینار کا مقروض ہے, اب 12000 دینار لے کر گھر کو واپس جا رہا ہے. اس ایک واقعے کے اندر جو ہم سب کے لیے درس ہے, جو ہم سب کے لیے پیغام ہے. شاعر لکھتے ہیں نا, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو, جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو. آج ہم بہت ساری پرابلمز میں ہوتے ہیں. یہاں بھی ہو سکتا ہے میرا کوئی بھائی بیمار بیٹھا ہو, کوئی قرضے میں ڈوب گیا ہو, کسی کا کوئی بزنس پرابلم چل رہا ہو, کوئی فیملی ایشو میں ڈسٹرب ہو, آپ کسی بھی پرابلم میں ہیں, خدا کی قسم درود پاک ایسا وظیفہ ہے. لوگ بہت سارے وظائف پوچھتے رہتے ہیں, بہت سارے جناب وظائف کے بارے میں معلومات کرتے رہتے ہیں. سچی بات یہ ہے, ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد. ہر درد کی دوا ہے, صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا ہے, صلی علی محمد. تو خدا را اپنی زندگی میں درود پاک کو شامل کر لیجئے, اور آپ بلیو کریں جب آپ نے کثرت سے درود پاک پڑھنے شروع کر دیے, آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ کے پرابلم دور ہو رہے ہیں, آپ کی صحت اچھی ہو رہی ہے, آپ کے قرضے اترنے شروع ہو گئے ہیں, روزگار میں آپ کے برکت ہونا شروع ہو جائے گی, آپ کے چہرے پہ نور آنا شروع ہو جائے گا.